क्यों नहीं चेहरा दिखाया वालिद का? मैं पूछ सकता हूं कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? पूछ सकता हूं ना। मेरे अकाबिर पे बात करता है तो मैं नहीं तुझसे पूछ सकता यार। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी आपने एक वीडियो सुनी है जिसके अंदर एक देवबंदी ममाती मौलवी, उसने मेरे पीरो मुर्शद हुजूर पीर सियाल लजबाल हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी ही बेअदबी और गुस्ताखी की है। और इसने ये क्यों गुस्ताखी की है कि जब हम ये कहते हैं कि जो गुलामुल्ला था जब वो मरा तो उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसकी जुबान कुत्ते जितनी बाहर निकल आई, क्योंकि वो नबी पाक का गुस्ताख था। यहां तक के डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि जो उसे देखेगा उसे भी ये बीमारी लग जाएगी। तो क्योंकि इस वाकया की वजह से कई देवबंद जो उलमा थे उन्होंने तौबा की थी और उन्होंने अहले सुन्नत जो है मजहब इख्तियार कर लिया था। तो इनके पास ये जवाब तो है नहीं, तो इसने क्या किया, इस जो बंदी वाबी मौलवी ने, इसने कहा अगर ये बात है कि गुलाम मुल्ले का जो है चेहरा नहीं दिखाया गया, तो कहने लगा कमरुद्दीन सियालवी का भी चेहरा नहीं दिखाया गया। नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बड़ी इसने ये गुस्ताखी और जसारत की है। तो मैं इस हवाले से जवाब देना चाहता हूं और मैं तमाम अपने जो मेरे पीर भाई हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो इस वीडियो को सारा सुने और उसके बाद इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मुझे अभी तक इस मौलवी का पता नहीं चल रहा कि ये किस इलाके का है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमारे पीर भाइयों तक पहुंचे, तो जिस इलाके का ये मौलवी है वहां के पीर भाइयों को पता चल जाए और वो इसके खिलाफ एक्शन लें, इस पर जो है केस चलाएं कि इसने इतनी बड़ी जसारत किस तरह की है। रही बात मेरे पीरो मुर्शद की, हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, आपकी जात वो है, अल्लाह ने आपको वो मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह ने आपको वो मकाम अता फरमाया कि आपकी जात वो है कि विसाल से पहले ही आपने अपनी खबर दे दी थी कि मेरा इस दिन जो है वो विसाल हो जाएगा और मैं इस दिन दुनिया से चला जाऊंगा। यानी कि अल्लाह ने आपको वो मकाम अता फरमाया है। बल्कि हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ सियालवी साहब जो देवबंद के फाजिल थे, आप फरमाते हैं कि एक महफिल के अंदर एक आदमी ने सवाल किया हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने विसाल की खबर थी हुजूर को, तो उस पर आपने जवाब दिया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना एक उम्मती हूं, तुम हुजूर की बात करते हो, मैं खुद जानता हूं कि मेरी मौत किस दिन होनी है और किस हादसे से होनी है। यानी कि आपने अपने बारे में ये बता दिया, अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया। और इसी तरह जिस साल आपका विसाल होना था, आपने अपने भाई हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन सियालवी रहीमहुल्लाह ताला उनको अकेले कमरे में बिठाकर फरमाया कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। तो इस पर आपके भाई ने फरमाया भाई ऐसी तो बातें ना किया करें। तो फरमाया बहुत जिंदगी जो है गुजार ली है, एक न एक दिन तो हमने जाना ही है ना। और फिर हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन सियालवी रहीमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि जिस साल आपका विसाल हुआ तो जब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया तो आपने रमजानुल मुबारक के चांद को देखकर फरमाया मौलाना जमालुद्दीन सियालवी को कि मुझे लगता है कि इस बार मैं सारे रोजे नहीं रख सकूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, तो हम तो ये समझते रहे कि हुजूर क्योंकि बीमार रहती हैं तो इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता था कि आप अपने विसाल की खबर दे रहे हैं। यहां तक कि आपने फरमाया कि इस रमजानुल मुबारक के अंदर जो 15
تاریخ ہے رمضان المبارک کی، اس دن بہت بڑا دھماکہ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ تو سارے پیر بھائی کہتے ہیں کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ آپ اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سال ہی، کیونکہ آپ سون سکیسر جاتے تھے، تو وہاں پر مولانا جمال الدین صاحب کو کہا کہ ساری دریاں اور سارا سامان اکٹھا کر لو۔ وہ جو دریاں جو کئی سال سے وہاں پر پڑی ہوئی تھی، فرمایا کہ ان سارے سامان کو اکٹھا کرو اور ہم سیال شریف جاتے ہیں۔ تو مولانا جمال الدین سیالوی نے فرمایا حضور ابھی ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، موسم یہاں کا اچھا ہے، سیال شریف جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر زندگی ہوئی تو پھر آ جائیں گے۔ تو وہ کہتے کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی 15 رمضان المبارک والی، تو میں نے کہا حضور کہ آپ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مولانا جمال الدین کو فرمایا کہ زندگی کا اب کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا سارا سامان اکٹھا کرو، سیال شریف چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے مقامات پر آپ نے اپنی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ میں دنیا سے جاننے والا ہوں۔ اور تو مولوی کہتا ہے کہ وصال کی بات آپ کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، اور میرے پیر کا تو یہ مقام ہے آپ اپنے وصال سے پہلے خبر دے رہے ہیں کہ اس دن اکٹھا ہو جانا۔ اور پھر اسی طرح پھر 14 رمضان المبارک کو جمعے کا دن تھا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا میرے پیر بھائیوں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور چند باتیں سن لو۔ وہاں پر پھر آپ نے جو ہے اپنے مریدین کو تلقین بھی کی، نصیحتیں بھی کی، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو پوتے تھے حضرت غلام نظام الدین سیالوی ادام اللہ فیوزکم السامی، اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، جو بھی حیات ہیں وہ لاہور کے اندر تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل میں نے لاہور جانا ہے اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے۔ تو تمام جتنے بھی پیر بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ حضور نے خود فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کو بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت بڑا دھماکہ ہوگا، لیکن کسی کی جسارت نہ ہوئی، جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضور کو روک سکے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کا ڈرائیور جو تھا غلام حیدر، اور آپ کا مرید اللہ بخش مرحوم اور حاجی محمد نواز، یہ آپ کے جو خاص مریدین میں سے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ اس کے علاوہ جناب سید عارف حسین شاہ گیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے خود فرمایا کہ جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا شاید اس سال میں پورے روزے نہ رکھ سکوں۔ یعنی کہ انہوں نے بھی گواہی دی کہ حضور نے اپنے وصال کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیر بھائیوں یہ واقعہ میں بیان تو نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے۔ آپ کی وصال کی خبر اور آپ کی یہ دنیا سے جاننے کا واقعہ میں کبھی بھی نہ سناتا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اس بدبخت نے میرے پیر کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے کہا میں اس پر بیان ریکارڈ کرواؤں۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ جب سیال شریف سے نکلے، مریدین کو آپ بار بار دیکھتے رہے، ان سے ملتے رہے، بار بار آپ دربار شریف کے اندر جاتے اور اس ساری رات بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب سیال شریف سے نکلے، اللہ اکبر، وہ کیسی گھڑی تھی کہ جب مریدین آخری مرتبہ اپنے پیر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر جب سرگودا والا جو روڈ ہے جو لاہور کی طرف جا رہا ہے، جب گاڑی اس مقام پر آئی، آگے سے ایک ٹرک آ رہا تھا جو نیند کے اندر تھا، نیند کا غلبہ تھا اس پر، اس نے دیکھا نہیں اور اس نے جو ٹرک ہے وہ گاڑی کے اوپر چڑھا دیا۔ جہاں پر آپ کا جو ڈرائیور ہے غلام حیدر، وہیں پر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ بخش مرحوم سیالوی، ان کی بھی وہیں پر روح پرواز کر گئی۔ حضور پیر سیال لجپال آپ کافی زخمی ہو گئے، اور جب کیونکہ آپ نے خود فرمایا تھا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، بہت بڑی آواز آئی، جو وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے، مزدور تھے، جب انہوں نے یہ حادثہ دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے۔ ان میں سے حضور پیر سیال لجپال کی مرید بھی کہیں تھے۔ جب انہوں نے حضور پیر سیال کو دیکھا، آپ کو باہر نکالا گیا اور
آپ کے لیے پانی پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے، میں نے پانی نہیں پینا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا تقویٰ۔ آپ کو سرگودا اسپتال کے اندر لے جایا گیا اور صدر جنرل ضیاء الحق بار بار فون کرتا رہا، تلقین کرتا رہا کہ حضرت کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ انہیں لاہور لے جائیں۔ جب لاہور لے کر گئے تو انہوں نے کہا افسوس کہ آپ نے دیر لگا دی، اور حضور پیر سیال لجپال آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اس مولوی کو بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ آپ کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، جہاں تک یہ خبر پہنچی کہ حضور پیر سیال لجپال آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کوئی سندھی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، سب کا رخ سیال جریف کی طرف ہو گیا۔ اور جب حضور پیر سیال لجپال کی میت، آپ کا جسد خاکی سیال جریف جب آیا تو ہر طرف سے مریدین آ رہے ہیں کہ آخری مرتبہ تو اپنے پیر کی زیارت کریں۔ تم کہتے حضور پیر سیال لجپال کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، سب مریدین نے باری باری آپ کا چہرہ مبارک دیکھا۔ بدبخت انسان، تم کہتے کہ حضور پیر سیال لجپال کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، ہر مرید نے اپنے پیر کے چہرے کی زیارت کی۔ اور یہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے چہرے مبارک کو دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب حضور پیر سیال لجپال کے چہرے مبارک کو کوئی جب بھی دیکھتا تھا آپ کا مرید، تو اس کی زبان پر ایک ہی جاری لفظ ہوتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، تم حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے، ان کے نائب جو حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کی تصویریں تو نیٹ پر موجود ہیں، ان کو دیکھ لو۔ جب خود تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب بیٹے کا یہ مقام ہے، بیٹے کے چہرے پر وہ نور جب اتنا ہے، تو خود اندازہ لگاؤ خواجہ قمر الدین سیالوی کے چہرے پر کتنا نور ہوگا۔ اور بدبختوں کچھ تو حیا کرو۔ وہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا، اس نے ولیوں کا ادب کیا، احترام کیا، اس نے اپنی گردن کو جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کو تم بھوگتے ہو۔ حدیث پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حیا کرو، کچھ تو شرم کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے ولیوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم عقائد اہل سنت پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔